اور اس نے فوراً چھپوا دیا. وہ چھپا ہوا نواز اتنی جلدی چھپا کہ وہ میرے ساتھ آیا ہوا. اس کے بعد اب لندن کی سڑکوں کا حال سنیے. کچھ لندن کا جغرافیہ سناؤں آپ لوگوں کو. جہاں جانے کے لیے آپ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. اگر لندن ایمبیسی یا امریکہ یا کینیڈا اعلان کر دے کہ جو پاکستانی جانا چاہتا ہو جائے تو میرے خیال میں مارا پیٹی شروع ہو جائے گی. اتنی بڑی لائن لگے گی. پولیس کے ڈنڈے بھی کھا لیں گے. میں جب لندن کی سڑکوں پر ایک دن جا رہا تھا, ایک دوست کے یہاں ناشتہ پر دعوت تھی. وہ میرے شیخ کا شاگرد ہے, ہردوئی کا پڑھا ہوا حافظ قرآن, حافظ موسیٰ نام ہے اس کا. اس کا بھائی یہاں آیا بھی تھا, لندنی, ابراہیم لندنی. تو اس نے راستے میں مجھے ایک بڈھی انگریز ملی. اگر کافروں کا دیکھنا ہو تماشا تو ان کا بڑھاپا دیکھو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ اپنی اولاد سے محبت کم کرتے ہیں, کتے سے زیادہ کرتے ہیں. تو ایک کتا کے بجائے دو کتے لیے جا رہی تھی, اور اولاد کو نہ یہ اولاد سے پیار کرتے ہیں نہ اولاد ان کو پوچھتی ہے. جتنے انگریز بڈھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ پولیٹری فارم کی طرح, مرغی فارم کی طرح دور کئی 150 میل دور ان کو بڈھے ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اس میں وہ مرتے کس طرح سے ہیں, گھسٹ گھسٹ کر. یعنی جب چلنے نہیں پاتے, گھٹنوں میں درد اور بیماری ہوتی ہے تو گھسٹ کر چلتے ہیں, اور ان کے منہ سے پانی بہتا رہتا ہے. اس رال کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ ہے لندن کے کفر کا عذاب. اور کتوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں, لاکھوں ڈالر ان کے نام پر وقف کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ مدرسوں کے لیے وقف کرتے ہیں, وہ کتوں کے لیے وقف کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے کتوں کا خیال رکھا جائے, ان کے نہلانے دھلانے میں کوتاہی نہ کی جائے, اور اس کو ہمارے پیسوں سے اس کی نوکر رکھے جائیں اس کی حفاظت کے لیے. تو ان کے ماں باپ کا ایک عجیب و غریب حال ہے. جوانی میں عیش کر لیں انگریز اور کافر, ان کا بڑھاپا اتنا خطرناک ہوتا ہے جس کی حد میں. اور ایک بلی کا آپریشن ہوا ابھی امریکہ میں, $10,000 خرچ کیا اس پر. بلی کتے پر بے حد آپریشن, اور ان کی اور انسان مرتا رہے کوئی پرواہ نہیں. خیر, تو اس کے 2 کتے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً ایک شعر کہا. شعر کہتا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بن جاتا ہے. پہلے معنی سمجھ لو. قلب مانے کتا, قلب مانے اس کی جمع کلاب آتی ہے, کلاب. اب سنیے شعر. کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے. یعنی کوئی گلاب کا پھول پسند کرتا ہے, کوئی کتوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے. کوئی جنابت میں مبتلا ہے تو کوئی عالی جناب ہے. جنابت مانے ناپاکی, جنابت مانے ناپاکی. کوئی جنابت میں مبتلا ہے تو کوئی عالی جناب ہے. اب آپ کہیں گے وہ ناپاک کیوں رہتے ہیں؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انگریز جا رہا ہے اور اس کے داہنی طرف اس کا کتا بیٹھا ہے اس سیٹ پر جہاں بزرگوں کو لوگ بیٹھالتے ہیں, اپنے بڑے بزرگ کو, والد کو بیٹھالتے ہیں. اس سائڈ پر کتا بیٹھا ہوا ہے. تو اتنی بڑی ٹافی دیکھیے, ایک بالش کی ٹافی اس نے کتے کو کھلائی, اور میں دیکھ رہا ہوں. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. میں نے بہت شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ لندن, کینیڈا, امریکہ کا حال اب بتانے کے لیے میں اپنا تجربہ پیش کروں گا. اس نے اس ٹافی کو اس کو کھلایا, اس نے خوب کھایا, اور اس کے بعد اس کے منہ سے کھینچ کر اس نے کھایا. اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں. جس کا تھوک پیشاب سے بدتر ہے. کتے کا تھوک کہیں لگ جائے ناپاک ہوتا ہے, لیکن وہ کتے سے چٹوانے میں فخر سمجھتے ہیں. اگر کتا ان کو چاٹ لے تو سمجھ لو کسی ولی اللہ نے اپنا تھوک لگا دیا. یہ حالت ہے. اب آپ سمجھو کہ ان کا کیا حال ہے. ہر وقت گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو چاٹتے ہیں, وہ ان کو چاٹتے ہیں. دونوں طرف سے چٹول ہو رہی ہے. اس مصدر کا نام چٹول ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام سے نوازا, اور ان انگریزوں کے کافروں کی زندگی سے بچایا. اس کے بعد پھر میں ناشتے کے وقت ایک شعر موضوع ہوا, کیونکہ دیکھتا ہوں تمام دنیا خوب ان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے. اس وقت میرا شعر موضوع ہوا, میڈ ان لندن, میڈ ان لندن شعر ہے یہ.
آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں کے بنا ہوا چاقو ہے؟ جرمنی، اچھا فوراً لاؤ جلدی لاؤ. آج کل باہر کی چیز فارن کنٹری کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں. تو آج آپ لوگ میڈ ان لنڈن شعر میرا سنیے. میر صاحب سے ناشتے کو میں نے کہا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دی ہے سمجھ لو اس کے دل میں خالق جنت موجود ہے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے. یہ میڈین لنڈن شعر سن لیا آپ نے. اب میڈین مانچسٹر سنیے. مانچسٹر میں ایک شعر میں نے کہا تھا جس کے چسٹر آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. مانچسٹر سنا ہوگا، تجارتی طور پر بہت مشہور شہر لندن کا ہے. تو وہاں میرا جو بیان ہوا تو وہاں کے خطیب اور عالم نے کہا اور دوستوں نے کہ آج بہت درد بھرا دل آپ نے پیش کر دیا. میں نے کہا درد دل میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مضمون میں درد دل عطا فرما دیتے ہیں. میرے اختیار میں نہیں ہے، یاد رکھو اس کو. بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لہذا میں نے وہاں جو شعر کہا جس میں یہ اس نعمت کا میں نے شکریہ ادا کیا. اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے میری زباں بھی تھی، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. آپ کو 3 شعر میں نے فارن کنٹری کے سنائے. ابھی بہت مال ہے، آہستہ آہستہ سنایا جائے گا انشاءاللہ. ابھی وہاں کا یہ اسی کی پوری نظم سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آئندہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. میرا یہ مضمون آج میں ختم کر رہا ہوں اور یہ شعر جو میں نے آپ کو سنایا، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس کو میں نے پوری نظم کر دی. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار سننا سنت نبوت ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نعت شریف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر 24 صحابہ شاعر تھے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض خشک لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاعری کیا چیز ہے. بتا دیا کہ حضرت فاطمہ بی بی بھی شاعر تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ان کا شعر بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی شاعر تھی. 24 صحابہ بھی شاعر تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنی محبت رسالت پر نعت شریف سنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 اشعار سنے ہیں. علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 شعر سنایا اور آپ برابر شوق ظاہر فرماتے رہے. حتی انشدت مئتا بیتن، یہاں تک کہ میں نے 100 شعر سنائے. بتا دیا کہ بعض خشک لوگ اس کو نادانی سے، کم علمی سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے. عین دینی چیز ہے. سنت نبوت اور سنت صحابہ بھی ہے اور سنت اولیاء بھی ہے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ 28,500 اشعار انہوں نے کہے تھے. سناؤ بھائی، بس ایک ہی سنا دو خالی. اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ. اسی کو سنا دیتا ہوں. جمعے کے بعد تو سناتا ہوں لیکن بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ فارن کنٹری کی چیز ہے، اس سے سب کو سنا دوں. 5 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ 35 منٹ تک تو آپ لوگ بیٹھتے ہی ہیں. ایک شعر کو ایک ہی دفعہ پڑھنا. اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیان کے ساتھ، جیسے
دل